نمبر 1 پر ہم اللہ یاری صاحب کو رکھیں گے، نمبر 2 پر ہم مفتی ہمدرد کو رکھیں گے، نمبر 3 پر ہم یاسین قادری صاحب کو رکھیں گے۔ کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک اہل سنت علماء کی ویڈیوز دکھانے والے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیعوں کی سائیڈ نہیں لے رہا، نہ ہی سنیوں کی سائیڈ لے رہا ہوں، آپ کو حق بتانا چاہتا ہوں۔ حق کیا ہے؟ دو اس ٹائم مسلمانوں میں بڑے فرقے ہیں، ایک شیعہ اور دوسرا سنی۔ شیعہ کے اندر بھی چھوٹے موٹے گروہ ہیں اور سنیہ کے اندر بھی چھوٹے موٹے اور گروہ ہیں جو کہ سنی مسلک کے اندر ہی ہے، جیسے شیعہ کے مسلک کے اندر۔ ہم ابھی جو ویڈیوز دکھانے والے ہیں یہ فرقوں کی ویڈیوز نہیں ہے بلکہ حقائق کی ویڈیوز ہیں۔ کئی ایسے شیعہ ہیں جو مولا علی علیہ السلام کو کم مانتے ہیں، اور کئی ایسے سنی ہیں جو مولا علی علیہ السلام کو ویسا مانتے ہیں جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چاہے وہ سنیوں کی کتاب ہو یا شیعہ کی کتاب۔ اگر اور گہرائی میں جایا جائے تو شیعہ سنی دونوں کتابوں کو پڑھا جائے، جو اصلی حقائق نکلتے ہیں اس حقائق کو پہنچانے والے کچھ اہل سنت کے اسکالر ہیں اور کچھ اہل تشیع کے اسکالر، جس میں سے کچھ ایسے نام ہیں۔ نمبر 1 پر ہم اللہ یاری صاحب کو رکھیں گے، نمبر 2 پر ہم مفتی ہمدرد کو رکھیں گے، نمبر 3 پر ہم یاسین قادری صاحب کو رکھیں گے۔ یہ شیعہ سنی اسکالر ہیں۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ یاسین قادری صاحب کی یہ ویڈیوز ہے، اور یہ ویڈیوز وہ شیعوں کو سنا رہے ہیں، یہ ویڈیوز وہ شیعہ علماء کو بتا رہے ہیں۔ عجب بات ہے کہ ایک سنی اسکالر شیعہ کو مولا علی علیہ السلام کی شان بتا رہا ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے آپ جڑے رہیں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، کیونکہ ہم بڑی محنت سے آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کا مقصد کوئی شیعہ سنی کو پروموٹ نہیں کرنا بلکہ حقائق آپ تک پہنچانا ہے۔ بسم اللہ، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نیاب لہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بھی نو حق اندیش، خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ جب یہ اپنی ضد پہ آ جائے نا تو یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو یار، جو کہتا نہیں میں مانتا ہوں میرے سامنے لے کے اب نہیں مانتے، یہ قرآن سے زیادہ اپنے بابوں کو مانتے ہیں۔ میں بابوں کا منکر نہیں، ہم بزرگوں کا ادب کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، لیکن بزرگوں کے اقوال کو قرآن سے بڑھ کر نہیں مانتے ہم، معذرت کے ساتھ۔ قرآن سپریم ہے، سپریم اتھارٹی قرآن ہے، تو یہ جو قرآن کا کہتے ہیں نا کافی نہیں مانتے۔ یہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں نہیں مانتے۔ وہ سنا ہے آپ نے افضلیت علی والا مناظرہ؟ میں قرآن ہی تو پیش کر رہا تھا، میں مدار افضلیت قرآن سے تو بیان کرتا تھا، تو مولوی صاحب آگے بابے لاتے تھے، میں قرآن پیش کرتا تھا وہ بابے لاتے تھے، تو پتہ چلا یہ قرآن کو سپریم نہیں مانتے۔ اگر قرآن ان کے ویژن، ان کے نظریات کے خلاف بات کرے تو قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، حدیث چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، بس مسلک بچا رہے۔ یہ دنیا کے سامنے ایکسپوز نہیں ہو گئے، ننگے ہو گئے۔ مجھے پوری دنیا سے کالیں آئی ہیں اہل سنت کے بڑے علماء کی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت صاحب یہ ہمیں کیا پڑھایا گیا ہے، یہ کیا بتایا گیا، یہ کیا سمجھایا گیا شیعہ کی ضد میں، ہم کدھر کھڑے ہیں؟ کیا ہمارا عقیدہ، مسلک، ویژن قرآن کے خلاف کھڑا ہے؟ قرآن کسی اور کی افضلیت کی بات کرتا ہے۔ میں نے کتاب لکھی ہے جس پہ یہ مسئلہ بنا تھا، افضلیت علی۔ 1000 قرآنی آیات دی ہیں، ہر آیت کے نیچے اس کا شان نزول لکھا ہے، ذوق سے نہیں،
5000 حدیث بیان کی ہیں، 250 سے زیادہ صحابہ امہات المومنین محدثین مفسرین کی آراء جمع کی ہیں افضلیت علی پر۔ ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا، ایک حوالہ بھی سنگل، سارے اہل سنت کے حوالہ جات دیے میں نے۔ تو پھر بھی یار لوگ نہ مانے تو پھر ان کی مرضی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب شعور آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، نالج آ رہا ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، لوگ مولویوں سے جان چھڑوا رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں مکتب اہل بیت کی طرف آ رہے ہیں۔ اہل سنت میں 2 گروہ بن گئے، 2 دھڑے، ناسبی سنی اور حسینی سنی۔ یہی ہم چاہتے تھے کہ شیعہ سنی کو چھوڑو، حسینی بنو، بلکہ دنیا میں مسئلہ کی 2 رہ گئے ہیں اس وقت، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ صافات، اس کی آیت نمبر 22 سے لے کے 24 تک ایک مضمون بیان ہوا ہے، بڑا خاص مضمون ہے، توجہ آپ نے میری طرف رکھیے گا۔ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بیان کیا، فرمایا قیامت کے روز اللہ احشر الذین ظلموا وازواجہم، کہ قیامت کے روز اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، ظالموں کو، ان کے سنگی ساتھیوں کو، نافرمانوں کو، گناہگاروں کو، تمام کو، اور جو مشرک ہوں گے ان کو بھی جمع کر کے ان کا حساب و کتاب ہوگا، میزان لگایا جائے گا، نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ پرکھے جائیں گے، ناپ تول کے بعد پھر جو جنت والے ہوں گے، اہل جنت، ان کو جنت جانے کا پروانہ مل جائے گا، جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ جب جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے اللہ کی طرف سے آواز آئے گی واقفوہم۔ جنت والے تو جنت چلے گئے، لیکن جہنم والے جو ہیں ان کے لیے ابھی بھی ایک آپشن ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کتنا غفور و رحیم ہے۔ انہم مسئولون، میرے فرشتوں ان کو بھی روکو۔ مولا ادھر کہاں روکے؟ حساب و کتاب تو سارا ہو گیا، فیصلہ تو سارا ہو گیا، نیکیاں تل گئی، گناہ چیک ہو گئے، اب تو سرٹیفکیٹ بھی جاری ہو گیا۔ فرض کرے بلا تشبیہ و بلا مثال، مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں، اگر کوئی بچہ جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوتا ہے، امتحان دے رہا ہوتا ہے، آنسر شیٹ پہ لکھ رہا ہوتا ہے، کوسچن پیپر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر اسے کسی کوسچن کا آنسر نہ آئے تو ساتھ اگر کوئی ٹیچر اس کا جاننے والا کھڑا ہے اسے مدد لے سکتا ہے۔ اگر ایسا بھی نہ کرے، پیپر اچھے نہ ہو، کارکردگی اچھی نہ ہو، پیپر دے آئے تو سفارش کروا کے نمبر بھی لگوا سکتا ہے۔ لیکن جب گزٹ آؤٹ ہو جائے، یارو نتیجہ نکل جائے، ریزلٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے کہ میتھ میں اتنے، فزکس میں اتنے، کیمسٹری میں اتنے، بایو میں اتنے، پاکستان سٹڈی میں اتنے، اردو میں اتنے، انگلش میں اتنے، ریزلٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں ہو، گزٹ آؤٹ ہو، پھر کوئی کمی بیشی کروا سکتا ہے؟ بولیں یار، وہ گزٹ ہی آؤٹ ہو گیا، اب پھر اگلے سال محنت مزید کرے۔ یہی بات ہے نا، قرآن نے بھی یہی فارمولا دیا ہے۔ قرآن نے کہا سفارش چلے گی میزان پہ۔ اوئے ہوئے خاصاں دی گلے ہم آگے توجہ ذرا میرے طرف رکھو۔ سفارش چلے گی میدان پہ، انبیاء بھی سفارش کر سکتے ہیں ادھر آ کے آپ کی، اہل بیت بھی کریں گے، صحابہ بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، لیکن یہ معاملہ ہے میدان پہ۔ جب حساب و کتاب کے بعد گزٹ آؤٹ ہو جائے، کارکردگی کا وہ جو سرٹیفکیٹ ہے تھما دیا جائے، جنتیوں کو جنتیوں کا جاؤ بھائی تم جنت جاؤ، جہنمیوں کو تم جہنم جاؤ، اس کے بعد قرآن کہتا ہے کوئی سفارش نہیں۔ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے گا ضرور، اللہ کا قرآن کہتا ہے امام ابن حجر مکی اہل سنت کے سر کا تاج، خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں، کسی مولوی صاحب کا حوالہ نہیں دے رہا، انہوں نے کتاب لکھی ہے سواک مہر کا، کڑکتی بجلیاں، حالانکہ یہ کتاب انہوں نے مکتب تشیع کے رد میں لکھی ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے جو اب سنانے لگا ہوں۔ امام دیلمی ان کی المسند الفردوس ہے، اس کی صفحہ نمبر 53 پہ یہ روایت موجود ہے،
حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اس کو روایت کیا, حضرت ابو سعید خدری نے بھی اس کو روایت کیا, اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اس کو روایت کیا. حدیث سنو, میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ, یہ جب جہنمی جہنم میں داخل ہونے لگیں گے, فرشتے ادھر پھینکنے لگیں گے ان کو حاویہ میں, تو یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو ابھی روکو ادھر. ابھی ایک سوال رہتا ہے, وہ کون سا سوال ہے؟ نماز کا بھی سوال ہو گیا ادھر ہی, روزہ, حج, زکات, زہد, ورع, تقوی, طہارت, یقظہ بیداری, قیام, رکوع, سجود, سارے معاملات اعمال تول گئے, فیصلہ ہو گیا. اب کون سا سوال رہ گیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں توحید کا نہیں ہوگا, رسالت کا نہیں ہوگا, نماز کا نہیں ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ہذہ الآیہ واقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب. یا علی, اے علی کی ولایت کے منکرو, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد, بغض, اناد, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ دنیا کے تمام فرقے ختم ہو سکتے ہیں, جیسا کہ یہ آپ سرکار کی ایک احادیث ہے کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جنمی اور 1 جنتی. تو یہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں یا بن رہے ہیں, صرف مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ تمام فرقے بن رہے ہیں. کیونکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو فرقہ غدیر کو ایکسیپٹ کرے گا وہ جنتی ہے. غدیر مینز من کن تو مولا فاز علی مولا. جو رسول کے بعد حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا خلیفہ مانے گا, وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی پہلی خلافت, امامت اور خلافت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ جوائنڈ ہوتی ہے. اور یہ پورا ایک سلسلہ 12 اماموں کا جو ہے وہ احادیث کی شکل میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے, اور یہی اصلی فرقہ ہے جو غدیری فرقہ ہے. ابھی غدیر پر اکٹھے ہیں صرف شیعہ. کچھ اہل سنت کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا جانشین مانتے ہیں, جیسے یہ قادری صاحب ہو گئے, مفتی ہمدرد صاحب ہو گئے. یہ اپنے لوگوں کو بتانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں. تو ان کی یہ کوشش کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور آخر جہنم اور جنت کا مسئلہ ہے, اور یہ جنت اور جہنم اہل سنت اور اہل تشیع متفق ہیں اس بات پر کہ جہنم حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہے. کہ نبی پاک نے فرمایا خدا کی قسم اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا اگر ساری دنیا علی کے عشق پہ اکٹھی ہو جاتی. واہ واہ, بالکل. تو اس کا مطلب جہنم نام ہی بغض علی کا ہے. جب واضح احادیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام کل ایمان ہے, مولا علی کا ذکر عبادت ہے, مولا علی ساقی کوثر ہے, مولا علی کو جو رسول کا جانشین مانے گا وہ فلاح پائے گا. تو پھر آپ خود فیصلہ کریں, کامنٹ باکس میں لازمی بتائیں. اینڈ سکرین میں ہماری پلے لسٹ شو ہو رہی ہے جس میں ہم نے دیگر پوائنٹس پہ بات کی ہے. اور ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد شریف.